السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن کے بارے میں ایک کھوج کریں گے، ایک تلاش کریں گے اور ایک اپنا پوائنٹ آف ویو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے پھر ویڈیو کے آخر میں پوچھیں گے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ آخر یہ امت مسلمہ ایک کب ہوگی؟ یہ ان کے اندر دراڑیں کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرے سے دور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں پہلے جانا پڑے گا تھوڑا سا۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، غیر مسلموں میں سے ان کو تو چھوڑ دیں جو بت پرست ہیں، انہیں تو سائیڈ پہ کر دیں، وہ تو نبوت و رسالت کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، وہ اور بات تھی، لیکن اب ان پر آ جاتے ہیں جو اہل کتاب ہیں۔ یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں؟ یہود کو یہود اس وقت کہا گیا اور ان کو وہ نشانی تب ملی جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے سے انکار کر دیا، تو وہ یہود ہو گئے۔ بے شک ان کو قومیں جو بھی نام دیتی ہوں، لیکن وہ مسلمان تھے جب تک انہوں نے اللہ کے انبیاء کا انکار نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا تو وہ یہود ہو گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی، اس میں بھی پھر وہ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے شرک کیا اور وہ لوگ بھی رہے جنہوں نے شرک نہ کیا اور صحیح معنوں میں عیسائیت کے اوپر رہے، اور عیسائیت بھی عیسائیت نہیں، مسلمان رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے، بشر مانتے، اور کوئی جو ہے شرک نہ کرتے تھے، تو وہ صحیح معنوں میں عیسائیت پر تھے۔ اصحاب الاخدود کی بات ہی اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن نے انہیں مسلمان کہا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ وہ ایمان والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن میں بات آ گئی کہ وہ ایمان والے تھے، انہیں جلایا گیا، زندہ جلایا گیا، اور وہ جو باہر کھڑے تھے وہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو پھر اس کے بعد وہ بھی ایک فیز گزر گیا۔ اس کے بعد وہ عیسائی تب ہوئے جب انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا، آپ کو نبی نہیں مانا، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانا، آپ کی تعلیمات کے انکاری ہو گئے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو وہ پھر یہود ہو گئے، نصارہ ہو گئے، اور جو حضور پر ایمان لائے وہ پہلے یہود و نصارہ ہوتے ہوں، جو کسی قوم و مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو مسلمان تو ہمیشہ سے ہر زمانے میں رہے ہیں، ان کا نام کچھ بھی رہا ہو، لیکن وہ جب ان تعلیمات پر عمل پیرا تھے جو اللہ نے بھیجی تھیں، تو وہ پھر مسلمان رہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ میں بھی اس بات کو بڑا واضح فرمایا کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا، تو اللہ کی طرف سے ہدایت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول لائیں گے، بذریعہ وہی انہیں ان ہدایات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب آ جائیں مسلمانوں میں۔ مسلمانوں میں خلفاء الراشدین المہدیین کا زمانہ ہے، جس کے اندر سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کا جب دور خلافت جو 30 سال کا ہوا، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ اب یہ وہ ادوار تھے کہ جن کے اندر کچھ لوگوں نے غلو کیا۔ آخری دور میں، خلافت راشدہ کے آخری ادوار میں کچھ لوگوں نے غلو کیا، اور غلو کرنے کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی غلو کرتے رہے۔ پھر حضرت معاویہ کے بعد کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی کہ جس کے بعد یہ رفٹ آ گئی۔ اس رفٹ کے نتیجے میں غلو کرنے والی جماعتیں پیدا ہوئیں، اور جو غلو کرنے والی جماعت تھی پھر ان میں اندر کچھ زیادہ غلو کرنے والے پیدا ہو گئے، کچھ کم غلو کرنے والے، بالکل راہ راست سے نکلنے والے۔ وہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ نہیں تھے، لیکن تھے ضرور۔ ان میں سے بعض تو بالکل غلو کر کے خارجی بن گئے، خوارج ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کے بالکل اپنے علاوہ تو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے کسی کو،
اور یہاں تک کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا. حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کرنا جائز سمجھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص کو ایک ہی رات شہید کرنے کا انہوں نے پلان بھی بنایا. تو وہ ایک غلو ہم نے دیکھا. پھر ان کے بعد ایک اور غلو پیدا ہوا. جو پہلے تو مسلمان تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹر تھے، پھر سپورٹ سے وہ پھر غلو کا شکار ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک زمانہ آیا کہ مسلمان متحد رہے، اور اس کے اندر پھر مختلف سکولز آف تھاٹس پیدا ہوئیں شریعت کو لے کر. انہیں ہم ائمہ فقہ کہتے ہیں، لیکن وہ سب مسلمان تھے، وہ سب سنی تھے، وہ سب عقیدے میں ایک تھے، اصول میں ایک تھے، اصول میں کوئی فرق نہیں تھا. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کیا تو کسی نے کسی اور حدیث پر عمل کیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، انہوں نے ایک دوسرے پہ نہ کفر کے فتوے لگائے، نہ ایک دوسرے کو یہ کہا کہ تم غلط ہو میں صحیح ہوں. انہوں نے ایک دوسرے سے علمی اختلاف کیا، لیکن کسی ایک دوسرے کو اسلام سے خارج نہیں کیا. جو حنفی تھے وہ حنفی رہے، جو مالکی تھے مالکی رہے، جو حنبلی تھے حنبلی رہے، اور جو شافعی تھے شافعی رہے. اور ان کا آپس میں بھی بڑا گہرا تعلق رہا کہ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی ایک طرف امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں تو دوسری طرف امام مالک کے شاگرد ہیں. تو یہ معاملہ چلتا رہا، اور آپس میں علمی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی رسپیکٹ رہی. پھر محدثین کا دور آیا، امام بخاری ہو گئے، امام مسلم ہو گئے، امام نسائی ہو گئے، امام ابن ماجہ، امام ترمذی. یہ تمام لوگ جو ہے یہ کسی نہ کسی فقہ سے وابستہ رہے. یا تو وہ اتنے بڑے خود فقیہ تھے کہ انہوں نے کسی کی تقلید کرنے کے بجائے خود ایک سکول اسٹیبلش کیا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ امت میں 200 سال کا عرصہ، 250-300 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد تمام امت نے اتفاق کیا کہ 4 مذاہب اربعہ جنہیں کہتے ہیں اسکول آف تھاٹس. میں سارا کچھ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اصل نقطے کی طرف آتا ہوں. یا تو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، مختلف جہاں جہاں جو سکول فلورش کیا وہ لوگ اس فقہ پر کاربند ہو گئے. جہاں شافعی علماء گئے، ملیشیا، انڈونیشیا ہو گیا، ہمارے ہاں فلسطین میں مکس ہے، یروشلم میں، جروزلم جسے آپ کہتے ہیں، وہاں پر حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، شافعی زیادہ تعداد میں. اوپر سیریا میں آ جائیں شافعی ملیں گے آپ کو، نارتھ افریقہ میں آ جائیں مالکی ملیں گے آپ کو، ادھر خلیج میں آ جائیں تو حنبلی ملیں گے آپ کو. بہرحال مذاہب اربعہ میں سب رہے. ان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، مثال کے طور پہ ابن تیمیہ، جو بعض مکاتب فکر آج شیخ الاسلام کا درجہ انہیں دیتے ہیں. ان کی خدمتیں اپنی جگہ، ان کے کام اپنی جگہ، لیکن کچھ ایسے تھاٹس انہوں نے اپنے زمانے میں لکھے جو منہج سے بالکل مختلف ہی تھے، بالکل مختلف تھے. کسی عالم نے ان کو ان کے زمانے میں سپورٹ نہیں کیا ان تھاٹس کو. باقی سارے کام بھی تھے، لیکن وہ جو تھاٹس تھیں کہ مدینے کی طرف سفر کرنا، یہ حضور کی زیارت کرنا، اس کے خلاف جو ان کے فتویٰ جات تھے اس کے اوپر، حالانکہ انہوں نے تصوف پر بھی کام کیا. 30 رسالے ابن تیمیہ نے تصوف پر لکھے. انہیں بعض لوگ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، بعض شیخ الاسلام کہتے ہیں، بعض ابن تیمیہ کہتے ہیں، واٹ ایور از دا کیس. تو وہ ایک چنگاری تھی جو کہیں کہیں سلگتی رہی. نتیجتاً ان کے کچھ شاگرد ابن قیم، ابن جوزی، پھر ابن کثیر، یہ سملر تھاٹ پروسیس، تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں چنگاریاں آئیں، لیکن سب نے اس کے اندر پھر ایک اپنی جدت ڈالی، اپنی طرف سے کچھ ڈیفرنٹ بھی کیا، اور بعض مواقع میں ابن تیمیہ کے خلاف بھی کیا کہ ان کا تھاٹ سے الگ بھی رہے. اینی وے یہ معاملہ اتنا زیادہ جو ہے وہ چلا نہیں، لیکن ایک کچھ حد تک رہا. پھر آ جائیں 1700s میں. 1700 میں ابن عبد الوہاب نجدی، نجد سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا. اس کا ایک تھاٹ پروسیس پیدا ہوا، اور اس تھاٹ پروسیس کو ابن تیمیہ کی تعلیمات سے بہت فروغ ملا، اور اس نے اپنے تھاٹ پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو فورس چاہیے تھی. تو اس نے نجد کے علاقوں کے ایک بادشاہ سے گٹھ جوڑ کی، اور وہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ ان کے حصے میں تھی
دستاویز پر تھی، جسے ریسنٹلی نکال کر اپنے آپ کو اس تھاٹ سے الگ کیا گیا، جو آج بھی آپ مملکت سعودی عربیہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آل شیخ ہے اور ایک طرف آل سعود ہے، اور آل سعود جو ہے وہ بادشاہ تھے، اور آل شیخ جو ہے وہ ابن عبد الوہاب نجدی کے ڈاکٹرائن، جو ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن سے لی گئی تھی، جو اپنے آپ کو حنبلی المذہب کہتے تھے، پر بہت ساری چیزوں میں حنبلی المذہب نہیں بھی تھے، وہ ایک بڑی شدت پسندانہ سوچ تھی جو مورز وجود میں آئی۔ اس سوچ میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے امت میں اتنی تقسیم پیدا ہوئی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2-3 سال کا کام نہیں، یہ 200-300 سال کا کام ہے۔ اس کے اندر پہلے تو بعض ایسی چیزیں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو غلو کر رہے تھے دین میں، عجیب حرکتیں کر رہے تھے، بدعات کر رہے تھے، ان کی روک تھام کے لیے ایک سوچ پیدا ہوئی، لیکن وہ سوچ بھی اتنی شدت پسندانہ تھی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور انبیاء کرام کے مقام و شرف میں تنقیص پیدا کی گئی۔ مثال کے طور پہ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید اٹھا کے دیکھیں تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ آدم علیہ السلام نے شرک کیا، اور اپنے بیٹوں کے نام ایسے رکھے جو مشرکانہ تھے، تو انہوں نے اللہ کی ذات میں تو شرک نہیں کیا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں شرک کیا، تو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، اگر اللہ کے نبی بھی شرک کرنے لگ جائیں تو پھر باقی پیچھے بچتا کیا ہے؟ اور ایک جھوٹی من گھڑت روایت کو بیس بنا کر حضرت آدم علیہ السلام پر یہ بہتان عظیم لگایا گیا۔ تو اس سے ایک سوچ پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کی تنقیص سے یہ رفٹ پیدا ہوئی، اور یہ خارجیت کی سوچ تھی۔ نتیجتاً جب یہ سوچ پھیلی اور اس کی ایک چنگاری ہندوستان میں تقویت الایمان کے نام سے آئی، اور شاہ اسماعیل ان کی کتاب، اور پھر اس نے جو ایک چنگاری لگائی ہندوستان میں، نتیجتاً یہاں کے رہنے والے مسلمان 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کیوں بتا رہا ہوں؟ آتا ہوں اس کی طرف، آتا ہوں، بالکل مین پوائنٹ کی طرف ہی آ رہا ہوں میں، آپ اس کو ذرا سمجھیں صحیح طریقے سے۔ اب جب رفٹ پیدا ہو گئی نتیجتاً، تو ایک وہابیت کی سوچ والے لوگ ہو گئے اور ایک غیر وہابیت کی سوچ والے لوگ ہو گئے۔ جو وہابیت کی سوچ والے لوگ ہو گئے، انہوں نے تقلید چھوڑ دی، ان کے دماغ میں تقلید شرک تھا، استغفر اللہ العظیم۔ جو اب سے 1100 سال سے 1000 سال سے جو بھی معاملہ چلا آ رہا تھا، امت جس شے پہ متفق تھی، انہوں نے اجماع امت کے خلاف ایک جماعت بنائی، تو سواد اعظم سے الگ ہو گئے۔ اب پیچھے جو لوگ رہ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک سکول بنایا جسے دیوبند کا نام دیا، لیکن انفارچونیٹلی اس میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کچھ ایسے تھاٹس لیے اس دوسری جماعت سے کہ اپنی کتابوں میں حضور کی شان میں تنقیصانہ الفاظ لکھے۔ نتیجتاً اس کے رد میں دوسرے سکولز نے شور کرنا شروع کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، کہ تم نے کیا لکھ دیا، اس پہ توبہ کرو، تائب ہو، کہ تم نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا۔ تو ایک بڑا شور اس کے اندر ہوا، ایک بڑی اس پہ آبجیکشن ہوئی، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے کئی سکولز جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے، کیونکہ ایک سنیت تو تھی نا، وہ سنیت سے ایک دھڑ تو الگ ہو گیا تھا، جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے تھے، جو اجماع کے خلاف، سواد اعظم کے خلاف تھے۔ سواد اعظم میں یہ 4 سکولز تھے، اور پھر وہ 4 سکول سے الگ اپنی ایک تھاٹ تھی ان کی کہ کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو سب علامہ عالم۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کو دیکھو تو کوئی بخاری کھول کے بیٹھا خود عالم بنا ہوا ہے، بخاری کی حدیث پڑھی، نہ اس کی شرح پتہ ہے، نہ آگے پیچھے پتہ ہے، نہ یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کے علاوہ بھی امام بخاری کوئی اور روایت لائے ہیں، اس سے کوئی اور روایت مسلم میں موجود ہو، اس کی اور تفصیل بخاری میں کو کچھ نہیں پتہ، بس بخاری کھولی یہ حدیث ہے جی۔ ترجمۃ الباب کا اس کو خبر ہی کوئی نہیں کہ ترجمۃ الباب کیا ہوتا ہے، اور درایت حدیث کیا ہوتی ہے، سند حدیث کیا ہوتی ہے، متن حدیث کیا ہوتی ہے، اسے خبر ہی کوئی شرح حدیث کیا ہوتی ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں سے یہ مسئلہ اور مزید واضح ہوتا ہے، یا یہ حدیث قرآن کی کون سی آیت میں جا کے، وہ سارا لنک کچھ نہیں، آگا پیچھا کچھ نہیں پتا، وہ نمبر یاد کر لیے ہیں بس۔ اب اس کی طرف بھی آتا ہوں میں
لیکن اب واپس جاتے ہیں 1800s میں. تو جب یہ اتنا بڑا معاملہ ہوا تو ایک اور اسکول پیدا ہوا جسے آپ بریلوی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اس طرح کے اگر تھاٹ سنیوں میں آ گئے تو سنی تو وہاں بھی ہو جائیں گے سارے. تو بریلوی ایک سنی اسکول تھا جسے اللہ نے اتنی عزت دی کہ بہت سارے لوگ بریلویت سے منسلک ہو گئے، پھر وہاں سے نکلے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنی کہا. اور بریلویت سے باہر جو لوگ تھے ان میں سے بھی بہت سارے ایسے اسکول تھے جن کا تھاٹ پروسیس تو وہی تھا جو بریلویت جس کے اندر تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہا. مثال کے طور پہ جو میرے اساتذہ کرام رہے، جو ترک سے تعلق ہے یا پھر البانیہ سے تعلق ہے، وہ سنی ہیں، حنفی ہیں. ان میں وہ تمام معاملات ویسے ہی ہیں جیسے کہ میں مراکش، جیسے میں نے بعض ایسے شیوخ بھی دیکھے جن کے جو خود حنفی ہیں اور ان کے جو شیوخ ہیں وہ حنبلی ہیں، یا پھر شیوخ جو ہیں وہ مالکی ہیں، افریقہ سے تعلق ہے، لیکن جو تھاٹس سیم ہے. جو ہم نے ان شیوخ سے پڑھی ترکی میں، شیوخ سے پڑھی البانیہ میں، وہی تھاٹس ہم نے ہندوستان پاکستان میں بھی دیکھی، بریلوی اسکول میں بھی دیکھی، اور دیگر اور سنی اسکولز میں بھی دیکھی جو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے. تو بہرحال وہ ایک اسکول آیا تو ایک طرف ہمارے پاس دیوبندی تھاٹ آ گئی، ایک طرف سنی تھاٹ آ گئی، جس کے اندر پھر بریلوی اسکول سب سے زیادہ لیڈنگ اسکول آ گیا. پھر دوسری طرف وہ وہابی اسکول آ گیا جس نے پھر اپنا نام چینج کرا کے اہل حدیث رکھوایا، انگریز سے نام الاٹ کرایا. اس کی پوری تاریخ میں آپ کو دے چکا ہوں. تو یوں 3 دھڑ پیدا ہو گئے بائی دی اینڈ آف 1800s. ان 3 دھڑوں کی بنیاد میں کیا تھا؟ تنقیص انبیاء. غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو نہ سمجھنا، حضور کی معرفت کو نہ سمجھنا، حضور کی شان کو نہ سمجھنا. دیکھو نماز تو سارے ہی پڑھتے، دیکھا ہے کسی کو، کوئی اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا کوئی اور سنی ہو، وہ یہ کہتا ہو کہ نماز نہ پڑھا کرو یا 3 نمازیں ہیں؟ کوئی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں 5 نمازیں ہیں، ان کی یہ اوقات ہیں، یہ نام ہیں، یہی 5 نمازیں پڑھنی لازم ہیں، فرض ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ رمضان کے روزے رجب میں رکھو، کوئی نہیں کہتا کہ حج ذی قعدہ میں منائیں گے، کوئی نہیں کہتا کہ زکوٰۃ 3.5% ہے. ان پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا. کوئی یہ تو نہیں کہتا نا کہ حج مکے میں نہیں کریں گے. سب سیم ہے نا یہ باتیں. تو فرق کدھر ہے؟ فرق ہے وہیں پر جہاں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو سمجھنے میں فرق. جو ایمان نہ لائے وہ یہودی عیسائی ہو گئے، اور جب تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور معرفت میں سیم تھاٹ پروسیس رکھتے تھے، گو کہ حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنفی ہوں، وہ سواد اعظم سے جڑے ہوئے تھے. لیکن جب تنقیص آئی مقام نبوت میں اور غلو آیا، خارجیت کی بو آنے لگی، تو پھر یہ توڑ پھوڑ شروع ہو گئی. نتیجتاً اس دور میں ہم نے دیکھا کہ کہیں کوئی ٹوٹ کے غامدیت کی سوچ بنا بیٹھا، کہیں کوئی ٹوٹ کے انجینئرنگ سوچ. انجینئرنگ بھی تو یہی تھی نا. انجینئر مرزا آپ اس سے جا کے پوچھیں تو پہلے یہ سنی تھا، پھر دیوبندی ہو گیا، پھر اہل حدیث ہو گیا، پھر اب کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کچھ اور ہی ہو گیا کچھ. اور سوائے مشاجرات و بین صحابہ کے اس کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے ڈسکس کرنے کے. سوائے کیچڑ اچھالنے کے اس شخص کے پاس کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کے لیے. فتنہ نہیں تو اور کیا ہے پھر. جسے علم بانٹنا ہو وہ علم بانٹتا ہے. اس نے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 0 کام کیا ہے. 0 کیسے کام کرے گا جب سوچ ہی نہیں ہے نا. خارجیت ہے سوچ میں یا رافضیت ہے سوچ میں، تو وہاں تو شان محمد مصطفیٰ بیان ہی نہیں ہوتی ان دونوں سوچوں میں. آپ سے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا خوارج کا. وہ ذوالخویسرہ جو آدمی تھا نا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ یا محمد، حضور کو نام سے پکارا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بعض روایات میں، بخاری اور مسلم کی روایات دی تھی میں نے آپ کو، اور بعض روایت میں یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، اعدل، عدل کریں. یعنی اللہ کا رسول نہ عدل کرے، اللہ کا رسول نہ اللہ سے تقوی رکھنے والا ہو، تو پھر کون ہوگا؟
تو معلوم کیا ہوا کہ جب تک شان رسالت، مقام رسالت سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک یہ ایک سواد اعظم میں جڑ نہیں سکتے۔ ان کو شان محمد مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا، اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، یہ تمام جتنے گڑھ ہیں ایک ہو جائیں گے۔ یہ صحابہ پر اپنی زبانیں دراز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہی حضور کو سمجھے ہی نہیں۔ جب یہ نبی کو نہیں سمجھے تو نبی کے صحابہ کو بھی نہیں سمجھے، نتیجتاً یہ بغض کے، حسد کے، عناد کے، اس گند بلا کے شکار ہو گئے جس کے یہ شکار ہیں، اصل منہج سے دور ہو گئے۔ دیکھو، کوئی نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، کوئی نہیں کہتا کہ زکوٰۃ نہ دو، کوئی نہیں کہتا کہ روزے نہ رکھو، کوئی نہیں کہتا کہ حج نہ کرو، کوئی نہیں کہتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کے علاوہ بھی کوئی کلمہ ہے، کوئی نہیں کہتا۔ جب یہ ساری باتیں مشترکہ ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ مرنے کے بعد جی کے نہیں اٹھیں گے، یہاں تک کہ یہود و نصارہ بھی اس کے اوپر متفق نظر آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، جی کے اٹھنا ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، انبیاء ہیں، اللہ کی کتابیں، ان کا بھی ایمان ہے ان ساری چیزوں پر۔ مسلمانوں کا ایمان زیادہ ہے، وہ کہیں رک گئے تو وہ یہود و نصارہ ہو گئے۔ تو پھر مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہی ہے، آج میں آپ کو نچوڑ دے دیا اس 20-22 منٹ میں کہ امت کو ایک ہونے کے لیے حضور کی ذات پر متفق ہونا پڑے گا، کیونکہ مسلمان کا امتیاز یہود و نصارہ پہ حضور کی ذات ہے۔ اور حضور کی شان، ایک آدمی نے کمنٹ کیا نیچے پچھلی میری ویڈیو میں، ہاں تم شانیں ہی بیان کرتے رہو، ہم عمل کرتے ہیں۔ تم عجیب عمل کرتے ہو کہ تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ عمل بھی کرتے ہیں، خبر پہ بھی بات کرتے ہیں، شان محمد مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں، روزے، نماز، زکوٰۃ، حج کی بات بھی کرتے ہیں، شرعی مسائل کی بات بھی کرتے ہیں، تو شریعت والے کی بھی بات کرتے ہیں، شارع کی بھی بات کرتے ہیں۔ تم شارع کی بات ہی نہیں کرتے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، ادب ہی کھو چکے ہو تم۔ اٹھا کے دیکھ لو تم اپنے چینلز کو، کہیں کوئی موٹیویشنل سپیکرز بن کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سارا زور موٹیویشن پہ لگا دیا ہے۔ کہیں کوئی سائیکالوجسٹ ساحل ادیم ٹائپ لوگ آ گئے ہیں جو سارا زور سائیکالوجی پہ لگا دیا ہے، کوئی ڈوپامین پہ لگ گیا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں چھوٹے پیسز آف پزلز میں لگے ہوئے ہیں، اصل مدعے کی بات ہی نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سوچ نہیں ہے، پیچھے سوچ بچ اتنی ہی ہے۔ تو میں نے جو مطالعہ کیا، ان سب کو آبزرو کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، چاہے وہ انجینئر مرزا ہو، یہ کوئی حسد بغض کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو ایک آبزرویشن کی بات کر رہا ہوں۔ خود بھی ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچو، انجینئرنگ کے کیمپ سے سوائے نفرتوں کے کچھ نہیں نکلتا باہر، سوائے بغض صحابہ کے کچھ نہیں نکلتا، سوائے لان تان کیچڑ اچھالنے کے کچھ نہیں نکلتا، الٹی سیدھی غلط فہم قرآن حدیث کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ چند نمبر یاد کرنے کو دین اور فہم دین نہیں کہتے، پیغام محمد مصطفیٰ نہیں نکلتا، چاہے تم اپنے آپ کو علمی کتابی مسلم کہتے پھرو، کچھ نہیں ہوتا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی بھی اپنے آپ کو شیر کہے تو کیا شیر مان لیں گے؟ نہیں مان سکتے۔ اصل چیز اصول ہوتے ہیں، وہاں پر تو تم سواد اعظم سے باہر بیٹھے ہو۔ اور باقیوں کا بھی یہ حال ہے، کوئی مولوی ود این ایٹیٹیوڈ، راجہ ضیاء الحق ہو گئے یا ان کی پوری ٹیم ہو گئی، طه بن جلیل، وہ سب وہابزم کے شکار لوگ ہیں، وہابزم ہی پریچ کرتے، نام نہیں لیتے زبان سے، انہیں پتہ ہے کہ اگلے دن آدھے سے زیادہ لوگوں نے غائب ہو جانا ہے، لیکن پریچ وہی ڈاکٹرائن کر رہے ہیں، وہی ابن عبد الوہاب نجدی کی کتابیں کھول کے بغیر اس کا نام لیے آپ کو پڑھاتے ہیں، چاہے وہ توحید پڑھا رہے ہیں، ان کی کتابیں میں نے، ان کے لیکچرز میں نے سارے دیکھے ہیں، میرے کتنے سبسکرائبرز نے بھی دیکھے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن کر تو رہے ہیں، نمازوں پہ لوگوں کو لگایا ہے، حج پہ، زکوٰۃ پہ، ساری چیزوں پہ۔ مجھے بتاؤ پھر شان محمد مصطفیٰ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس وقت انہیں پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ چہروں کے رنگ فق کیوں ہوتے ہیں؟ وہ سوچ کیوں نہیں آتی؟ آپ غور کریں، ان کے چینلز میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا
کہ حضور کی شان بیان کر رہے ہیں آج، نہیں ملے گا. حضور کا مقام، حضور کے علم، حضور کی معرفت، اس کی تنقیص مل جائے گی. تنقیص پر بہت کام کریں گے، بدعت پر بہت کام کریں گے. وجہ کیا ہے؟ تو جب تک حضور کی ذات کے اوپر نہ اکٹھے ہوں گے یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں آپ کو آج وہ نکتہ بتا رہا ہوں، یہ آپ کے کئی سوالوں کا ایک جواب ہے. اور امام مہدی کا آنا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، وہاں اکٹھے ہوں گے یہ مسلمان ایک پوائنٹ پر، پھر جانیں گے کہ اصل کیا ہے، پھر سواد اعظم میں جڑیں گے. پر اس وقت تک ویٹ نہ کرو. کس نے دیکھا ہے وہ وقت؟ اللہ اکبر. اللہ ہدایت دے. اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس خارجیت کی سوچ سے اللہ محفوظ رکھے. اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو کہ قبر کے تیسرے سوال کا کیا جواب دو گے. دیٹس دی اونلی کوسچن آئی ہیو فار یو. کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو، کیا جواب دو گے؟ وہ نہ نماز کا سوال ہے، نہ روزے کا سوال ہے. وہ سارے سوال بعد کے ہیں. یہ تو بہت پہلے کا سوال ہے. کہو جب دنیا میں رہتے تھے تو میرے نبی کی شان میں کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا بدعت کرتے رہتے تھے، یا حضور کی تنقیص کرتے رہتے تھے، یا مقام رسالت کو گراتے رہتے تھے. کرتے کیا رہتے تھے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. آگے نیچے الٹے سیدھے کمنٹ لکھنے والے الٹے سیدھے کمنٹ لکھیں گے. اینڈ آئی نو دیر آر لاٹ آف نان سینس پیپل آؤٹ دیر ہو ول گو نو اٹر بٹ نتھنگ بٹ نان سینس. کچھ ایسے بھی ہیں جو اس چینل پہ آتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں بیکاز دے ڈونٹ لائک می، دے جسٹ پٹ نیگیٹو کامنٹس ڈاؤن دیر. دیٹس اوکے. اٹس ناٹ اباؤٹ لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ می. مجھے پسند ناپسند کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو وہ آپ کے سوال کا جواب دیا جو آپ میں سے بہت سارے لوگ کئی عرصے سے مجھ سے پوچھ رہے تھے. دیٹس مائی آبزرویشن. وائی ڈونٹ یو رائٹ یور اون پوائنٹ آف ویو؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.